السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر لوگ جڑے تھے پروگرام کی شروعات ٹھیک ہے, کریں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر بالکل کلیئر آ رہی تھا آواز. چلو بس ٹھیک ہے, میں وہ مائک ہے ٹیکسٹائل میں مائک کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, طارق ابرار صاحب ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طارق ابرار آفیشیل کلب میں سوچ وچار سلسلہ کا 47واں گوجری پروگرام نہ لے گئے ہم حاضر ہاں. نسیم اختر سامعین تے ناظرین السلام علیکم تے جی آئے نا کیوں. میں نے یہ گل دستا بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے جے کلب ہاؤس پر پچھلا 10 مہینہ تے گوجری گو سوچ وچار پروگرام مجھ چنگا طریقہ سنگ چل رہے ہے. ہم نے اس پروگرام میں گجر قوم کی مجھ چنگی شخصیات نہ دعوت دے گئے, ان سنگ بک بک موضوعات پر گل بات کی. ادبی پروگرام منعقد کروایا, ادب بارے گل بات کی اور خاص طور پر قوم کا مسئلہ بارے گل بات کی. سامعین, جس طرح جے تم جانے کے موجودہ وقت میں منشیات کا بدتہ استعمال سنگ معاشرہ میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہے ہے اور منشیات کی سب تے متی شکار نوجوان نسل ہے. آج ہم نے اس مسئلہ بارے گل بات کرن واسطے جس شخصیت نا دعوت دیتی ہے وہ جموں و کشمیر ماں گجر بکروال قوم کی منی پرمنی ہوئی شخصیت ہیں. میری مراد ایس ایس پی جموں و کشمیر پولیس جناب محمد ارشاد صاحب ہو رہتے ہیں. ارشاد صاحب ایک پولیس افسر ہون گے سنگ سنگ سماج کی ترقی واسطے اپنی شاندار خدمات انجام دے رہے ہیں. خاص طور پر نوجوان نسل نہ سدھو رستو دسن ماں ارشاد صاحب پیش رہے. ام ایس ایس پی محمد ارشاد صاحب ہو رہا جی آئے نا کیا. اور اس کے نال ہی تمام نواں سامعین تے گزارش ہے جے کر تم نے طارق ابرار آفیشیل کلب نہ فالو نہیں کیو ہے تا ہمارا کلب نہ تے پروگرام کا منتظمین تے مہمان شخصیت نہ بھی فالو کر لیں تانجے آتا پروگراماں کی نوٹیفیکیشن سارے تک ٹورنی آسان ہو جائیں گی. امید ہے آج کا پروگرام سنگ بھی ہمارا سامعین مستفید ہوئے گا. ویسے تو ہمارا مہمان محمد ارشاد صاحب کسی تعارف کا محتاج نہیں, لیکن ہمارا پروگرام میں مہمان کو تعارف کرانے کی ایک رسم ہے جس نہ ادا کرنا ہم اپنا فرض سمجھا. اس واسطے مہمان شخصیت کو تعارف پیش کریں گا ہمارا معزز ٹیم ممبر جناب مسعود ایوان صاحب. سامعین, اگلی آواز مسعود ایوان صاحب ہو رہیں گی. شمیم باجی بہت بہت شکریہ. تو سامعین, جس طرح شمیم باجی نے دسیو کہ ارشاد صاحب کسی بھی تعارف کا اس چینل کو ایک دستور ہے کہ ہماری جڑی بھی مہمان شخصیت تشریف لے آویں ہم ان کو ایک مختصر جو تعارف ضرور پیش کراں. تے رسم نہ بحال رکھتا ہوا آج بھی ہم ایک مختصر جو تعارف ہمارا آج کا مہمان جناب چودھری محمد ارشاد صاحب کو بھی پیش کروں گا. چودھری محمد ارشاد صاحب کو تعلق ضلع پنچ کا گراں کلائی نال ہے. ان کی پیدائش کلائی گراں ماں 1973 میں ہوئی. تے ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنا گراں تو ہی حاصل کی. 1994 میں گورنمنٹ ڈگری کالج پنچ تو گریجویشن کی ڈگری حاصل کرن تو بعد اعلیٰ تعلیم واسطے جموں شہر کو رخ کیو. تے 1996 میں انگریزی زبان میں ایم اے جموں یونیورسٹی تو مکمل کی. پھر 1999 میں کے پی ایس کو امتحان پاس کر گئے محکمہ جموں و کشمیر پولیس میں بطور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جوائن کیو.
محکمہ پولیس میں انہوں نے شاندار نمایاں خدمات انجام دیتی جن کا اعتراف میں حکومت نے 3 بار انہوں گیلنٹری ایوارڈز تو نوازیو۔ ارشاد صاحب اس وقت محکمہ پولیس میں بطور سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس خدمات انجام دے رہے ہیں۔ محکمہ پولیس میں مصروف ڈیوٹی کے نال نال انہوں نے بخ بخ سماجی خدمات نامی اپنی زندگی کو ایک اہم حصہ بنایا ہوا ہے۔ تے احسان السبیل ناں کا ایک فلائی ٹرسٹ کے ذریعے غریب تے مجبور لوکاں کی امداد کو فریزوں بھی انجام دے رہے ہیں۔ غرض کے سماج نہ ایک مثبت سمت دین میں ہمیشہ ہی پیش رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ مسعود احسان صاحب۔ سامعین ایک بار پھر میں تمنا سارانہ خوش آمدید کیوں اور خاص طور پر اپنی مہمان شخصیت کی مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی مصروفیتیں ہمارے واسطے ٹائم کڈیو اور ایت آیا۔ بہت بہت خوش آمدید سر۔ اور اس کے بعد زیادہ حائل نہ رہتے، مزید تاخیر نہ کرتے، درخواست کروں گی جناب طارق ابرار صاحب نہ کہ وہ مزید کاروائی نہ سنبھالنا۔ جی طارق صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ نسبہ جی، بہت شکریہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی تھاری آواز آ رہی ہے۔ سب سے پہلا میں ایس ایس پی محمد ارشاد صاحب کو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی مصروف وقت ارشاد صاحب کون نے تو انہوں کو کم ہے وہ ہر جان سماج میں جڑی کمی ہے اور خاص طور پر نوجوان کی رہنمائی طارق بھائی تھاری آواز تھوڑی ڈسٹرب ارشاد ہے، تھوڑا تم جی اگے پیچھے ہوئیں گا، سجے کبے ہوئیں گا تو شاید ٹھیک ہو جائے گی۔ جی سامعین تھوڑا انتظار کروں گا، طارق بھائی کی طرف گلیچ ہے اور شاید انہوں نے لیو کی ہوئے پھر جوائن کر لی، تھوڑا انتظار کروں گا۔ شاید بھی جڑ نہیں پا رہا۔ جی طارق بھائی۔ پیش رہیں اور ہم نے جو موضوع چنے ہوا ہے وہ بھی نوجوان سے متعلق ہے۔ منشیات سماج بہت اہم مسئلہ جس میں سماج طارق بھائی تھاری آواز بدستور جڑی ہے وہ سمجھن قابل نہیں ہے، تو میرے خیال میں تھارا کو نیٹ ورک کی کچھ پریشانی ہے۔ اسی طرح جی کرا نا ہم گل بات شروع کرا ہے، مطلب وہ بیسیکلی ڈرگ کا موضوع ہے، اس گل بات کرو تم تھارا بچوں کو شروعات کرو، ان کی آواز نہیں آ رہی۔ جی نسیمبا جی تب بالکل مگے سر۔ کنٹینیو کرو پروگرام۔ جی بالکل سر۔ میں ایک بار پھر تمنا خیر مقدم کروں گی، تمنا جی آئے نہ کیوں گی، اور اس کے بعد میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے تمہارا سامعین نہ اگر کچھ کہنا چاہیں یا کوئی گل بات کرنا چاہیں، اس کے بعد باقاعدہ سوال جواب کو سیشن شروع کروں گا۔ جی سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم بنا اصل میں آج انہوں نے کہو تو کہ ڈرگ کا موضوع پر گل بات کراں گا کہ سوسائٹی میں یہ ایک چیلنج ہے اور اس کا جڑا غلط اثرات خاص طور پر نوجوانوں میں ہے، اور اس کا نال جڑیا ہوا باقی جڑا مسئلہ تھا ان کا اوپر گل بات واسطے انہوں نے کہو تو بنیادی طور پر مطلب جب توڑی کہ وہ نہ جڑتا اور کوئی سوال و جواب نہ کرتا تو ہوں ذرا مطلب تھوڑا بریف مختصر جو انٹروڈکشن تم نے دیوں گئی مطلب معاملوں کی ہے اور چیلنج کی ہے۔ اصل میں یہ نہیں ہے کہ منشیات وغیرہ یا نشو سوسائٹی میں پہلا نہیں ویتھو مگر جڑی اس کی قسم پچھلا کچھ سالوں تے دستیاب ہیں لمی اور دستیاب ہیں اور مطلب جتنی آسانی کے نال دستیاب ہیں لمی اور اس تے جڑا لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہ اصل میں بڑو پریشانی والا مسئلہ ہے، ہمارا سارا واسطے مطلب بہت زیادہ پریشان کن مسئلہ ہے۔
ہماری سوسائٹی کا وہ لوگ جڑا مطلب وہ گھر جڑا مالی طور پر ٹھیک ہیں اور والدین بھی کچھ کما رہے ہیں اور مطلب میں آپ کو پھینک رہی ہوں، اس میں ڈال دینا. پہلی جنریشن والی نسل جن کو پیسہ آیا ہے زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان کا بچہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ فیملی میں پیسہ ہے، والدین کو پیسہ ہے اور مطلب والدین میں یہ اندازہ نہیں ہے کہ بچہ کی کیئر کس طرح کرنی ہے اور اس کا کئی ایشوز ہیں. تو اس وجہ سے مطلب وہ گیپ آ گیا ہے. والدین نہ بچوں کی پرورش کس طرح کرنی ہے اور پیسہ جڑا فیملی میں آیا ہوا ہے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے، یہ ایک مسئلہ درپیش ہے سوسائٹی نا. اس کو تو ہم دیکھیں گا کہ جڑا ہمارا بچہ پچھلا کچھ سالوں میں جن کی موت ہوئی ہیں یا جڑا بڑا بری طریقے نال اس میں مبتلا ہیں وہ اچھا کراتے ہیں اور اس میں بنیادی قصوروار سوسائٹی ہے اور والدین ہیں. جڑو ایک عام پرسیپشن مطلب ایک خیال لوگوں کا ہے. طارق بھائی تم آف کرو اس نا وہ ایکو ویلیو ہی تھارا کول ہے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی محترم ساری آواز آ جی سر تھاری آواز بولی سر تھاری آواز آ رہی ہے. عبد المجید بھائی ہیں، یہ بھی مائک نے میوٹ کر چھوڑیں اگر. تو بیسیکلی جڑو ایک پرسیپشن ہے ہماری برادری کا کچھ لوگوں میں کہ شاید کدھر پتہ نہیں کوئی کسی ایجنسی نے کوئی انٹرسٹ ہے کہ وہ اس کی اس منشیات نہ بڑھاوا دین میں کوئی ان کو کردار ہے. ایسی کوئی گل نہیں، یہ اصل میں ایک سوشل فینومینا ہے اور یہ بہت سیکولر قسم کو معاملہ ہے، یہ ایسی کائے بھی معاملہ نہیں ہے. اور اس کی روک تھام کی شروعات بھی کروں ہی وے گی، فیملی لیول اور وے گی اور پھر سکول میں وے گی اور پھر سوسائٹی کا لیول اور وے گی. اور جب تھوڑی کہ ان انسٹیٹیوشنز پر یعنی فیملی کا ادارہ تک اور سکول تھیں اور والدین تھیں اور سوسائٹی تھیں یا تھوڑی اس میں بہتری نہیں آسیں تو اس کی کوئی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اس نے کوئی جلدی چھٹکارو ملے گا. لہذا نوجوانوں نا میری یہ درخواست ہے کہ یعنی مطلب جس طرح پچھلے دنوں میں تم نے دیکھو کہ رگوڑا میں ایک بڑا اچھا واقعہ پیش آیا کہ لوگوں نے یہ جڑا کوئی تھا مطلب ڈرگ سپلائر وغیرہ انہوں نے پکڑے اور ان کو مار پیٹ بھی ہوئی. تو سوسائٹی نے اتنا ہی ہوشیار رہنا ہے، تم نوجوانوں نے خاص طور پر اتنا ہوشیار رہنا ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے، اس کو سامنا کرنے واسطے مطلب تیار بھی رہنا ہے. تو ہماری آبادیاں کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ خاص طور پر تم دیکھیں گا کہ ہمارا جڑا آبادیاں کا پاکٹس ہیں خاص طور پر نیشنل ہائی وے کے سجے کھبے یا ریلوے ٹریک کے سجے کھبے یا کسی ریلوے اسٹیشن کے سجے کھبے یا کدھر بس سٹینڈ کے سجے کھبے، اس سب سے زیادہ یہ ہمارا نوجوان یعنی وہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں. وہ سینٹر بن گئے ہیں منشیات کی دستیابی کا اور اس کی فردر تقسیم کا اور بچوں کا اکٹھا ہونے کا. تو انہیں جگہ میں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح یہ بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنا بچوں نو نوجوانوں نے کوئی مطلب کوئی کھیلنے کا میدان بھی فراہم کریں اور اس کی کوشش کریں جس حد تک ممکن ہے. مطلب یہ جڑی ایک رسم چلی ہے کہ مطلب سرکار تھے جڑا پیسہ آئے وہ بلاک کی لیول یا پنچایت میں وہ سارا کا سارا مطلب ڈیولپمنٹ کا نام تے نالی بنے باقی چیز بنے لیکن پلے گراؤنڈ نہیں بنتا. تو مطلب اس کی ایک ٹینڈنسی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ مطلب کیونکہ وہ پیسہ آنا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے، پیسہ ہمارا جیب میں آنا چاہیے اور کسی ایسی چیز کو لاواں کھیل ویل وغیرہ تو شاید وہ چیز نہ ہوئے. لیکن مطلب وہ سوسائٹی جڑی اپنا بچوں کا بارے میں نہیں سوچتی، فیوچر کا ان کا فیوچر کا نہیں بچوں میں انویسٹ نہیں کرتی. اور بچوں میں انویسٹ کرنے کو مطلب یہ ہے کہ تم کو ایسو کام کرو جس کا تم نہ آج تو شاید نتیجہ نہ دسیں لیکن یہ ہے کہ 10 سال بعد اس کا تم نے نتیجہ برآمد ہوئے گا. کھیل کا میدان، کھیل کی طرف راغب کرنا بچہ اور مطلب پنچایت لیول پر ہم سارنگی یا بنے کہ جی جڑا پیسہ کدھر کھیل واسطے آئے ہیں کسی کھیل کا گراؤنڈ میں لگے ہیں میں نہ نکل جائیں. اور اس کے علاوہ سوسائٹی میں ٹھیک لوگ ہیں جڑا انہوں نے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے بچوں کی کہ
مطلب کھیل وہ رخ کریں وہ مطلب کھیل کود کا ہی میدان ایسا ہے کہ جتوں جس میں جس چیز کی طرف اگر بچہ راغب بہیں گا تو باقی چیزیں تو بچیں گا. یہ چند بنیادی چیزیں ہوں. طارق صاحب نے دیکھو اگر وہ آ رہے ہیں تو کوئی کہتا تھا کہ کوئی میں سوال کرنا ہے. جی جی بہت شکریہ سر تم نے بہت اچھی گل بات دسی. میں مسعود ایوان صاحب نے درخواست کروں گی کہ بے پہلو سوال رکھیں. جی مسعود صاحب. جی مسعود صاحب تم ایک موجود ہیں. جی 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 طارق بھائی تم سن پا رہے ہیں؟ ان تھارو نیٹ ورک ٹھیک ہے؟ جی بالکل میرو اس ویلے نیٹ بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اللہ کرم ہے. اور جی لائیو اس پروگرام وقت تو ہم نے پتہ ہے کہ بہت ساری دشواری بھی آ جائیں. اور میری آواز جی آ جی رہی جی ہے؟ جی آ رہی ہے. نسیم بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے تھاری آواز. تم سوال رکھو. جی جی ایک تو معذرت چاہوں لائیو پروگراموں میں اس طرح کی تھوڑی پریشانی آ جائے انٹرنیٹ کو مسئلو معذرت چاہوں. خیر بہت اچھو جواب ہم نے جو سوال پوچھنا تو سر تے پہلو سوال اس کو جواب لگ بھگ آ چکے ہو ہے. اور شکریہ سر تھارو تم نے بہت اچھی گل بات دسی. سر ہم یہ سوال پوچھنا چاہواں کہ تم نے پچھلے دن رگوڑا والا مسئلہ پر بھی روشنی پائی تے پولیس کی طرفوں بھی سنجیونی یا دوجا پروگرام جڑا منشیات کی روک تھام واسطے چلایا جاویں. ان پروگراموں سنگ منشیات پر کتنی روک لگی ہے اور اجا بھی یہ کاروبار مسلسل جاری ہے. اس کی مطلب وجہ کیا ہے کہ سوسائٹی بیدار نہیں ہے پوری طرح جا کس جگہ کمی ہے سوسائٹی کا جڑا پڑھیا لکھا نہیں کر پا رہے ہیں جا رول کتنوں بنے اس بارے دسو سر. طارق صاحب تاری آواز جی سر. لاسٹ میں بریک ہوگی تم اس نے آف کرو. ایکو نہ ہے. جی جی سر میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس جڑا روک تھام نہیں لگ سکی ہے پوری طرح. اس میں کت کمی تم نے محسوس ہوا ہے کہ سوسائٹی لیول پر کمی ہے بیداری کی کمی ہے جا پڑھیا لکھا لوگ اس میں رول ادا نہیں کر پا رہے پراپر جا کت ہاں میں سن لیو تھارو اس کی وجہ کی ہے کہ یہ روک تھام مکمل طور پر نہیں ہو سکی ہے. میں سنے تھارو سوال جی جی. آواز ایکو ہے تم اس نے آف کرو. یہ میں تم نے پہلا کیوں کہ یہ سوشل فینومینا ہے مطلب یہ سوشل کرائم ہے. اور سوشل کرائم کو مطلب یہ ہے کہ جس میں سوسائٹی بڑا پیمانہ پر انوالو ہو جائے اور ایک سوشل فینومینا ہو جائے. اس میں پولیس رول اس وقت کرے گی کہ جس لئے ڈیٹیکٹ ہو جائے گا جس لئے پتہ چلے گا کہ جی فلاں آدمی اس طرح کی کسی کاروائی میں انوالوڈ ہے. اور مطلب جب تھوڑی پتہ نہیں چل سیں اور مطلب ڈیٹیکٹ نہیں ہو سیں تب تھوڑی مشکل ہے. اس میں جو ایک پھر طریقہ ہے کہ اس نے پریونٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے. یہ پریونشن مطلب مطلب جرم نہ ہون تے پہلا روکنو کس رہا ہے. میری جی تھوڑی سمجھ ہے مطلب ڈپارٹمنٹ میں مطلب ایز این انسائڈر ہوں تم نے یہ دسوں کہ کوئی اس میں ایفرٹس کی کمی نہیں ہے لیکن مطلب جڑی ایک بیسک چیز سمجھن گئی ہے پڑھے لکھے لوگوں سارا نا وہ یہ ہے کہ آرمز ٹریڈ تے بعد illicit ڈرگس جڑی ہیں یہ دنیا کو دوسروں سب تے بڑو بزنس ہے. اور اس میں بڑا بڑا ڈرگ کارٹلز انوالوڈ ہیں مطلب جڑا بہت بڑا لوگ جڑا مالی طور بہت بڑا لوگ ہیں ان کا بھائی مطلب بہت زیادہ لوگ اس میں انوالو ہو جائیں ان کا لیول پر پیسوں ہے. پھر جڑا لوگ زمینی سطح پر کام کریں وہ بیسکلی ان کی شروعات اصل میں کرمنل تے نہیں ہوتی وہ وکٹم ہے. مطلب فرض کرو تھارا محلہ میں کوئی بچوں اگر انوالوڈ ہو گیا ہے کسی ایک سٹیج کے اوپر تو وہ ابتدا میں اگر کسی نے اس نے انوالو کیا ہے تو وہ بیچارہ وکٹم ہے مطلب وہ اس کو شکار ہو گیا ہے. پھر وہ ایک کچھ عرصہ بعد ایک ایسی سچویشن بن جائے کہ وہ اس نے باہر نہیں آ سکتو مطلب ایک تو خود اس نے لت لگ گئی ہے اور دوسرا اس نے پیسہ اس بچوں مطلب کمانڈ کی لالچ آ گئی ہے. تو اس واسطے یہ پھر ایک باقی کسی بھی کاروبار کی طرح یہ ایک کاروبار بن جائے اس واسطے
مگر ابتدا میں وہ وکٹم تھو. تو ہم یہ دیکھیں گا کہ مطلب زیادہ تر پولیس جن لوگوں نے پکڑا ہے مطلب جن کو کوئی چھوٹی موٹی کوانٹٹی میں یا پکڑی جائے وہ بنیادی طور پر وکٹم ہے، وہ کوئی کرمنل نہیں ہے. انہوں نے کسی بہت دور بیٹھا ہوا آدمی نہ، اور ایک ایسو آدمی جس نے تم دیکھ نہیں سکتا، جس میں تھا کنٹیکٹ نہیں ہے، ایک ایسو فینامنا جس میں مطلب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اوپر کون ہے، اس میں وہ اصل میں وہ ایک قسم کو نا مطلب گرفتار ہو جائے اور اس پہ نگل نہیں سکتے. تو اس گلوں یا کہوں کہ یہ ایک سوشل فینومینا ہے. تو جد توڑی کے فیملی لیول پر مطلب والدین اگر الرٹ نہیں ہے، والدین بچہ کی مطلب ایکٹیویٹیز نوٹس نہیں کر رہا اور یا نہیں دیکھ رہا کہ میرا بچہ میں کہ تبدیلی آئی ہے اور اس تبدیلی کی کیا وجہ ہو سکے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بچوں ڈرگ میں انوالو ہے، ماں باپ اگر وہ ماں باپ ہیں اور اپنی رسپانسبلٹی اگر وہ سمجھیں اور اگر گھر میں آویں اور بچوں نال گل کرن کی انہوں نے فرصت کدے ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں چلا، پتہ تو انہوں نے مہینے میں چل جائے، پھر اور ایشوز پیدا ہو جائیں. مثال کا طور اور یہ ہو کہ جی کسی نے کنسلٹ کی ڈاکٹر نے بدنامت ہوئے گی، پھر یہ ہو کہ مطلب اپنے لیول اور کوشش کریں گے یار چھپا رکھی ہو جائے اور مطلب بچہ نے سمجھائے بجائے جائے وغیرہ یہ وہ. اور مطلب اس پروسیس میں وہ جڑو کوئی وقت وہ سٹیج جس میں بچہ نہ موڑے جا سکے وہ بھی گزر جائے. اور اس طرح اور یہ زیادہ تر ان والدین اگر نال واقعہ پیش آوے کہ جڑا مطلب بچہ کی کیئر ہی نہیں کرتا، جنہوں نے بچہ کی خبر ہی نہیں رہتی، وہ والدین کے جنہوں نے بچہ کی 6 مہینہ خبر نہیں ہے، وہ تو پھر کے امید رکھیں گا کہ اس نے واپس آئے جائے. شروعات تے اصل میں فیملی کے علاوہ کوئی چاروں نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ کوئی پولیس روکے گی، اگر مطلب ہندوستان کی پولیس کمزور بھی ہو سکے، امریکہ کی تو نہیں نا، یعنی مطلب مہاراتیں دے پر تھاؤزنڈ ہیڈز مطلب جڑا ہیں وہ امریکن بہت زیادہ ہیں. مطلب اگر ہندوستانی 1000 میں 10 ہیں تو امریکن 50 ہیں. اور ایران کی بہت اسٹرانگ پولیس ہے مہارتیں، لیکن یہ ہے کہ مطلب وہ انہوں نے وہ ایک سٹیج آئے ہو کہ جس لئے ماس کلنگز بھی ان لوگوں کی کرنی پئی انہوں نے جڑا یہ لوگ اس میں انوالو تھا. اور وہ سوسائٹی کو تقریباً 10% جڑا ہے وہ ایک پوائنٹ آف ٹائم پر اس کا کنزیومر ہو گیا تھا. اور باقی ویسٹرن کنٹری جڑی بڑا ملک ہیں، امیر ملک جنہاں ہم کا سمجھاؤں اس میں یہ بہت زیادہ ہیں ان کی اس سوسائٹی میں. تو بہرحال یہ مطلب سوشل فینومینا ہے. اور انہوں نے بھی جڑی روک تھام لائی بھی سارا ہتھ کنڈا استعمال کرنے بعد پھر آیا فیملی وری کہ بھئی والدین نہ مطلب ہم کوشش کریں گے یار مطلب وہ نہ ہمیں وہ بچہ پر نظر رکھیں، لیکن پھر کدے آیا کہ والدین خود ہی انوالو ہیں ان چکرہ میں، تو پھر تو بچان والی اللہ کی ذات ہی ہے نا، مطلب اس میں پھر مشکل ہو جائے. تو یہ ایک مختصر جو تھو. جی جی بہت شکریہ سر. میں مختار صاحب اس وقت شاید موجود نہیں ہیں. جی طارق بھائی تم اپنا اگلو سوال رکھو. جی بہت شکریہ سر، تم نے بڑی تفصیل نال جواب دیتو. سر یہ کچھ عرصہ میں ہم نے دیکھا ہے ہماری قوم کا جڑا ریسلر ہیں خاص طور پر پہلوان جڑا ہیں تو بھی اس نشہ کی لت میں جڑا ہے بڑا زیادہ آ گئے ہیں. کیا مطلب انہوں نے اس ایک سازش کے تحت موڑے ہو گیا ہے جہاں انٹرنیشنل لیول پر یہ ایک کاروبار بن گیا ہے، مطلب میں کس طرح اس کا شکار آسانی نال ہو جائیں، مطلب کوئی سازش ہے جہاں مطلب ہمارا سماج میں ایسو طبقہ ہے جس میں بیداری کی کمی ہے، خاص طور پر دودھی گجرا میں بڑی پروان چڑھی ہے کچھ عرصہ تو تھارا کچھ ایکسپیرینسز بھی ہیں اس میں فیلڈ میں تم دیکھتا رہے کہ ریسلر یا کھلاڑی جڑا ہے انہوں نے سازش کو شکار بنایا جائے جب تک مطلب کی وجہ ہے کہ جب تک میں بیدار نہیں ہے یا کی وجہ ہے، تم اس بارے دسو سر. پہلی چیز ہے تم یہ سمجھو کہ سازش وازش نہیں ہوتی. جی تم اپنو آف کرو نا، یہ بیسیکلی ایکو ہے. تارک بھائی نے تم آف کرو نا، یہ تم کی وجہ سے ایکو ہو رہی ہے، آواز ایکو رہتی بیسیکلی نا. وہ مطلب کوئی سازش نہیں ہوتی نا اصل میں. یہ جو ریسلرز وغیرہ ہیں یہ مطلب اپنی اس پروفیشن میں تھوڑا زیادہ ایکسل کرنے واسطے، زیادہ اپنی پرفارمنس نے بہتر کرنے واسطے شروعات کر لیں، پھر ان کا دیکھو دیکھی کوئی سجا کھپے اور شروعات کر لیں تو پھر ایک سلسلہ چل جائے. مطلب یا بالکل نہیں ہے، یعنی مطلب یا کہ اس میں
ہمنا ہمارا لیول ور اپنا لوگوں نے بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی سازش ہے، بالکل کا سازش نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا اپنا قصور ہے۔ اور دوسری یہ چیز کہ جی کہ مطلب ہم نے دو دی گزریں گو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر مطلب ہماری برادری کا لیول اور سب نے زیادہ ہے اس سے انہیں اسے یہی جڑی دو دی گجر لوگ ہیں، ان کا لوگ انوالوڈ ہیں، نوجوان انوالوڈ ہیں۔ اس کی ایک اصل میں یہ بھی ہے کہ مطلب تم نے شاید یہ گل میری ٹھیک نہ بھی لگے، بٹ میں یہ آبزرو کی بھی ہے اور مطلب میرا یہ مشاہدہ ہے، اس گلوں تھارے نال شیئر کر رہی ہوں کہ اس کمیونٹی میں مطلب کیونکہ یہ سپریڈ ہیں، چھوٹا 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 مختلف جگہ پر پاکٹس ہیں، تو ان کا بہت سارا لیڈر ہیں، مطلب انہوں نے خود نہیں پتا ہو کہ ہمارا کتنے لیڈر ہیں۔ اور پرابلم یہ ہے کہ ان بچوں وہ جڑی 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 مطلب ان کی لیڈرشپ ہے نا، قائدین ہیں، انہوں نے خود کسی چیز کو پتہ نہیں، وہ مطلب ان کو جو مائنڈ سیٹ ہے وہ 80 تے پہلو مائنڈ سیٹ ہے، جس طرح وہ 80 تے پہلا اس گجر نے ٹریٹ کرے میں تھا نا وہ لیڈر، وہ آج بھی اسی طرح ٹریٹ کریں، اور مطلب ان کا وہ طریقہ کار میں کوئی سرات تبدیلی نہیں آئی، اور جس طرح بھی چلیں لگا اس طرح مطلب لگا کہ شاید مطلب آئندہ بھی تبدیلی نہ آئے۔ مطلب کوئی جتوڑی سوسائٹی میں کوئی تھوڑا ایسا بڑا لوگ پیدا نہیں ہوتا کہ جن کی آواز میں طاقت ہوئے، جڑا بڑا بے لوس ہوئے، جڑا بہت بے لوس ہوئے، جن کو کوئی انٹرسٹ نہ ہوئے ریلیشن قائم کرنے واسطے، اس برادری کے نال ریلیشن رکھنے واسطے، ان کو کوئی اور الٹیریئر موٹیو نہ ہوئے، کوئی کاروبار کو موٹیو نہ ہوئے، کوئی دوسرا موٹیو نہ ہوئے، مطلب صرف جس طرح ایک مطلب قیادت جس طرح کی جائے، جس طرح دنیا میں قیادت کی جائے اس طرح کی ایک قیادت ہے۔ اس طرح اگر اس نے تم معیار سمجھ کے دیکھیں گا تو تم نے اس برادری میں مطلب بہت زیادہ فقدان لگا وہ لوگوں کو، اور یہ بھی لگے گا کہ مطلب یار ایک ایسو آدمی قائد ہے جس نے خود کا کخ پتو نہیں ہے کہ ہم کت پہنچ گیا، مطلب آج 80 نہیں ہے، آج 90 نہیں ہے، آج 2000 نہیں ہے، کچھ ترقی دے کی ہے سجے کھبے باقی لوگوں نے، اور مطلب جس طرح ہمارا کچھ پاکٹس ہیں ان میں مطلب پولیس نہیں جا سکتی، وہ اس گلوں ڈر گئے کہ مطلب یہ اندر پنگو بیگ وغیرہ، لیکن وہ جانا ہمیشہ چاہیں، اور مطلب وہ کلیش بھی ہے۔ لیڈرشپ ایک ایسو چینل ہے مطلب جس کے ذریعے آدمی جا سکے، یا ہے کہ مطلب جڑی ہماری یہ کلرجی کی کلاس ہے، مولویوں کو طبقو، تو وہ مولویوں کو طبقو بھی مطلب انہوں نے اپنا پیٹ کا مسئلہ ہے، مطلب کون نہ کون قسم کا پیٹ کا مسئلہ ہے، تو وہ بھی مطلب انتظامیہ نہ لوگوں کے نال کنٹیکٹ نہیں کروا سکتا، تو لیڈرشپ کی بھی مطلب وہ ہے کہ انٹرسٹ نہیں ہے، یا میری اپنی مشاہدہ ہے میں دیکھی ہوا ہے کہ مطلب پہلے تم خود پتہ ہوا ہو نا کسی گل کو، پھر تم کدھر جا کے کریں گا، تو بیسک یہ ہے کہ مطلب کوئی اس میں سازش نہیں ہے، یہ اپنی ہماری کمی ہے، بنیادی طور پر اپنی کمی اپنا آپ نے ٹھیک کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچنا ہے اور گل سمجھانی ہے۔ جی طارق بھائی۔ جی جی سر، بہت شکریہ، تم نے بہت عمدہ طریقہ نال دسیو ہے، اس سازش کوئی نہیں ہوتی، جو ہمارا لوگ میں جڑا ہے آپ ہی انوالو ہو جائیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے، اور قیادت کو بڑا فقدان ہے، اور ہمارا سامعین کافی تعداد میں جڑے ہیں، انہوں کو میں شکر گزار ہوں، اور اگلو جو سوال ہے ہم سامعین تے بھی سوال لے آؤں گا، میں مسعود صاحب تے گزارش کروں گا کہ بھی اگلو سوال کریں، جیسو کہ تم جانے کہ ہم آڈینس کو بھی سوال لے آؤں گا کچھ، سامعین تم سن رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ جی محترم، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جڑا ہمارا اپنا بچہ اس ویلے اس لت کا ہو رہے ہیں، تو جی ساری بیچ میں ایک کال آ رہی تھی، تو یہ کہہ رہے تھے جڑا ہمارا بچہ اس لئے نوجوان بچہ اس لت کا شکار ہو رہے ہیں، انہوں نے اس تو دور رکھنے واسطے جڑا ہمارا سماج کا پڑھیا لکھا لوگ ہے، انہوں تم کے صلاح دیں گا کہ انہیں کس طرح اپنا کردار نبھانا چاہیے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ شروعات تو ہی تو کرنی چاہیے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہے کہ مسئلہ ہے، فینومینا کیا ہے، یہ یا تھوڑی اس نام سمجھتا نہیں نا، میں زبانی جمع خرچنے کو خاص مسئلہ حل بھی نہیں ہو سکے، اور اس سمجھ میں پہلی چیز پھر وہ میں ریپیٹ کروں گا کہ مطلب اس کا سلوشن واسطے ہے، اس کا حل میں فیملی لیول پر ہی کم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر اسکول لیول پر کم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد پھر سوسائٹی کا لیول پر کم کرنے کی ضرورت ہے، مطلب محلہ لیول پر مسجد کمیٹیز وغیرہ یہ لوگ
میں بہت سارا پاکٹس میں یہ دیکھے ہوئے کہ ملا لوگ انہیں ایسا عناصر نے ڈرے ہیں اور انہوں نے مطلب جگہ بھی ہیں اور میرا کو بھی کئی بار ہمیں اور یہ کہیں کہ گل دے ہم کریں گا لیکن پتہ نہیں اس کو نتیجہ مارا وری کہ نکلا وہ بیسکلی کیونکہ لوگ جڑا اس طرح آئے ہیں بدماش دے آئی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جی، مطلب دنیا کی سب سے بڑی بدماشی میں انوالوڈ ہیں بدماش دے چھوٹا موٹا مہنگا اور اس میں پیسوں ہے اور ایک تو مطلب یہ کہ فیملی کا لیول پر اویئرنیس، دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا جڑا لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں یا پیسہ والا لوگ ہیں کیونکہ انہیں کا بچہ انکم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جڑی ڈرگ مصیبت کی شکل جس نے اختیار کی ہے یا اصل میں مہنگی ڈرگ ہے یا وہ اس طرح ڈرگ نہیں ہے جڑی کوئی مطلب پہلا سلسلہ میں تھا یا بہت مہنگی ڈرگ ہے چٹا بیٹا وغیرہ، یہ یا اس نہ کھان کی کیپیسٹی اچھی فیملیز کا بچانا ہے، تو مطلب وہ ہم نے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس پیسوں جڑو کہ ہمارے کو آ گئی ہے کسی مطلب جڑی ہے اکنامک بوم ہوئی یا جو بھی وہ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے۔ ہم زیادہ تر جڑا نا فرسٹ جنریشن ایجوکیٹڈ مطلب زیادہ تر لوگ مارا ہوئے ہیں کہ جڑا والدین پڑھے لکھے نہیں تھا تو فرسٹ جنریشن والا نہ پڑھ گیا اس نہ یا کو کاروبار میں ترقی ہو گئی یا ملازمت اچھی مل گئی تو اس میں پیسہ آ گیا ہوں آ جا گیا ہوں پتہ نہیں اس کو کرنوں کی ہے، تو یہ بھی ہے مطلب ایک چیلنج ہے کہ بھئی تم نے سمجھنا ہے کہ یار اس پیسہ کو استعمال کس طرح کرنا ہے، تو یہ ادھر نہیں نا مطلب وہ تو کہ مطلب بہت زیادہ والدین انگیج ہو گیا ہے مطلب اپنی ایکٹیویٹیز میں کو ملازم ہے تو وہ سوچا کہ میرا مگر سرکار نہیں چلتی، کو کاروباری ہے تو وہ سوچا کہ یار ادھر راتوں رات کروڑ پتی ارب پتی کیوں نہیں بنتا میں نے جو بھی گٹا کام کرنا ہے، تو نتیجہ مطلب ماں بھی ملازم ہے باپ بھی ملازم ہے اور کاروبار میں دو ہیں، کمپٹیشن عجیب قسم کا ہے کہ جی فلاں کو لائیو ہے ہمارا کو لائیو نہیں ہے، تو اصل میں اس سے متاثر کون ہوا ہے، اس سے بچوں متاثر ہوا ہے نا، جس پر انویسٹ کرنی چاہیے جس وقت یہ سارا کوئی ہمنا کرنا چاہیے، مطلب سب نے زیادہ ایماندار سوسائٹی تو وہ جڑی اپنا بچہ بارے میں سوچے اس پر مطلب اس نے اٹینڈ کرے اپنا بچہ نہ اٹینڈ کرے اس کا بارے میں سوچے، تو بےمان سوسائٹی وہ ہے کہ جڑا سوچے کہ یار وہ کتنوں کما لوں کس محلہ کا برادری کا کس آدمی کے نال کمپٹیشن میں آ جاؤں اور یہ ثابت کروں کہ میرا کو اس نے زیادہ ہے، تو اس میں فکر نہیں رہتی بچہ کی، مطلب کئی بار میرا نال یہ ہوا ہے کہ بڑا شاندار فیملی کا کسی بچہ کو پتہ چل جائے ہم نا کہ یار وہ بچوں ڈرگز میں ہے مطلب پھر آدمی ان کا والدین نہ کہ پریشانی ہے نا، مطلب وہ ہم جانا انہوں نے کہ مطلب بہت زیادہ مصروف ہے بچہ نہ اٹینڈ نہیں کر پایا، تو اور پھر جس لئے کدھر مطلب کدھر محلہ کسی برادری میں آگے پیچھے 10 بچہ انوالو ہو جائیں پھر کسی ٹھیک آدمی کو بچوں بھی انوالو ہو جائے اس نے بھی پتہ لگتا مطلب ٹائم لگ جائے، تو دیر فور مطلب جڑی ہوں بیسک گل کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مطلب فیملیز اور خاص طور پر وہ فیملیز جڑی پڑھی لکھی فیملیز ہیں اور جن کو پیسہ چاہ رہے ہیں انہوں نے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی رسپانسبلٹی ڈسچارج کرنے کی ضرورت ہے اور بچہ نا مطلب اخلاقی تعلیم دینے کی ضرورت ہے اور سب سے پہلا خود اخلاقی تعلیم سیکھنے کی ضرورت ہے تئیں جا وہ بچہ نا مطلب ہم دس سکیں گا کہ کیا ہے، تو اس میں جڑی مطلب بیسک اور سکول کا لیول پر تو یہ ہے کہ وہ بہت مشکل ہے، مطلب سکول کا لیول پر ٹیچرز تیڑی بچہ جی دے نارمل بھی بیہیو کر لیں گا نا، بٹ یہ ہے کہ مطلب سکول کے آگے پیچھے وہ انوائرمنٹ کی ہے سجا کھبے کہ ڈرگ پیڈلر نہیں ہے اس کو تھوڑا بہت ظاہر ہے کہ وہ ٹیچرز کو رول ہے، لیکن سکولوں کا دائیں بائیں مطلب تم نے نہیں دیکھے اس نے کہ کوئی بہت بڑی شکایت اصل میں وہی ہے کہ شام والے بچوں کت جائے چھٹی والے تیڑے بچوں کتے ہیں تو والدین نے پتہ ہی نہیں رہتا، تو یہ بیسک کچھ چیز تھی۔ جی طارق بھائی جی سر بہت شکریہ، بہت اچھی گل تم دس رہا تھا، واقعی کسی بھی سوسائٹی نہ اگر اچھو بنانا ہے تو بچوں کی دیکھ بھال اور بچوں پر دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے، کوئی بھی جو سماج ہے وہ اس طرح ہی اچھو تشکیل کے گو جی ہم بچوں کی اچھی دیکھ ریکھ رکھاں گا۔ سر اگلو سوال ہے کہ اگر کسی نوجوان نہ نشہ کی لت لگ گئی ہے وہ نشہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس سلسلہ میں یا اس کے بعد اس کا والدین کو کیا فرض ہے کہ انہوں نے کیا کرنا چاہیے اس لت نہ چھڑان واسطے یا ان کو کیا رول ہے اس میں؟ والدین نے پہلو ڈاتا یہ لگ جائے کہ سوشل سٹگمو ہے کہ سوسائٹی کے سوچا کہ گوانڈی کے سوچا ہوا تو یہ کون سوچیں گا، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یا
बाकी किसी बीमारी की तरह यह भी एक बीमारी है, मतलब किसी ने बुखार है वह भी एक बीमारी है, किसी ना कैंसर है वह बीमारी है, इस तरह यह भी एक बीमारी है। और खुशकिस्मती नाल या ट्रीटेबल बीमारी है, अगर मतलब एक स्टेज ने पहला अगर ट्रीट कर ली हो जाए तो यह बिल्कुल ट्रीटेबल बीमारी है। जब थोड़ी के या तब्दीली नहीं ना मारा मास है, जो ही तुमने बच्चों डिटेक्ट कियो, नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि उसने डिक्लेयर करो कि मामला या बच्चा हमारा ने या प्रॉब्लम आ गई है, उसने ले जाओ डॉक्टर को ले जाओ, और मतलब साइकोलॉजिस्ट को ले जाओ। पहली चीज़ है तुम ये कि देखेंगे कि हमारा जम्मू में अगर कोई ठीक से साइकोलॉजिस्ट है ही नहीं है कि जिसको बच्चा ना लियो जा सके। लेकिन यह है कि फिर मतलब एटलीस्ट किसी ऐसा आदमी को डॉक्टर को लियो ही जा सके, किसी काउंसलर को लियो ही जा सके, खुद है उसना उस पर नज़र रखी जा सके। तो मतलब पहला स्टेप तो उठाना है ना कि जिसने बीमार तुम डिक्लेयर करो, और मतलब सोशल स्टिग्मा जो नहीं है, या इट इज जस्ट अनदर बीमारी, मतलब ये बाकी बीमारियां की तरह यह भी एक बीमारी है। और जब थोड़ी ये नहीं आसे ना एहसास था, थोड़ी हम अगलो स्टेप नहीं उठाता, और फिर सोसाइटी में यह तब्दीली आनी चाहिए कि इसने बीमारी न समझे, बल्कि इसने एक मतलब इसने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीमारी न समझे, इसने सोशल स्टिग्मा न समझे, उस बच्चा का ना हकारत की नज़र नाल ना देखें, हमदर्दी की नज़र नाल देखें उसना, और उसना सोसाइटी में इंटीग्रेट करनी, मतलब सोसाइटी में जज्ब होने की इजाज़त भी दें और कोशिश भी करें। तो ये कुछ चीज़ें ना मेंटल ब्लॉक्स, माइंड सेट्स हमारी सोसाइटी का, जिन्हें वो मतलब थारी सारंगी कोशिश ना अगर यह एक तब्दीली आ जाए कि भाई इसना एक बिल्कुल नॉर्मल छोटी मोटी बीमारी समझो जाए, बच्चा ना हकारत की नज़र नाल नहीं बल्कि हमदर्दी की नज़र नाल देखियो जाए, और उस फैमिली की मदद की जाए। ये चंद चीज़ें जी बड़ी बेसिक है इसमें। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छी गलबात हम दस रहे हैं। हम इस सिलसिले में और अगर बताता शाजिया चौधरी साहिबा से गुजारिश करें कि वे अपना सवाल रखें। जी शाजिया बाजी, तुम सुन पा रहे हैं? शायद आवाज नहीं आ रही होना तक जा कोई मसलो है। सर तुम ये दसो कि महकमा पुलिस की तरफ जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बनाया गया है, केड़ी केड़ी जगह है, और अगर किसी नौजवान को भर्ती कराना हो तो किस तरह करवाया जा सके? सबसे पहला किस संग राबतो करा, पुलिस स्टेशन नाल करा, या मतलब किस तरह का ये हम उन्हां तक पहुंच सका ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स तक, और ये किस तरह काम करें? जी जी गांधीनगर में है ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, और एक श्रीनगर में भी एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है। इसमें तो हम कदे भी जा सकें ना, मतलब किसी भी वर्किंग डे या नॉन वर्किंग डे किसी वक्त भी मतलब बच्चा ना लेकर जा सकें, और मतलब वे उत अटेंड करेंगे, और यह देख है कि यो इसकी केड़ी स्टेज है और इसने किस किस्म की चीज़ जी की जाए। कई बार तो वे मुख्तसर जो थोड़ी देर रखेंगे और वालदेन ने ही चंद चीज़ कहेगा वापस भेजेंगे, और कदे उन्हें लगे कि इसने रखने की जरूरत है, वे रखें भी हैं। बट मतलब देखने में अच्छा एक चीज़ है ना कि मतलब जड़ा भी उद्यम वे लड़का ही है, लड़कियां को ना होने का बराबर रहता है, मतलब लेकिन ड्रग का कंज्यूमर कोई काटना भी हुई तो 3% आई कुड़ी भी है, तो वे बिल्कुल नहीं आती ना, मतलब वो सोशल स्टिग्मो के वो फलानों के सोचा हो, ये सोचा हो, वो के सोचा हो। अगर डिसाइड कर लें तो अगर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में जाए वो तो ट्रीटमेंट तो रहेगी, मतलब और ठीक क्वालिटी ट्रीटमेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने अटेंड ही नहीं करता, बहुत ठीक तरीका की ट्रीटमेंट है। लेकिन यह मतलब एक ऐसी बीमारी है कि जड़ी है ना जिसमें कोई डिटेक्ट करने की तो जरूरत नहीं है ना कि जी हमने टेस्ट करवाना है थारा पता चला वो के मसलो है, वो तो गल नहीं है, पता चल जाए ना इन के मसलो है। इस वजह लोग कई बार सोचे कि जी हम गया हमने बहुत जबरदस्त तरीका नाल वो उन्होंने यह नहीं किया वह नहीं किया, भाई तमने तो पता है ना उन्होंने की बीमारी की है, वह तो उन्होंने घर बैठा हो पता है बीमारी की है। तो वे उस वास्ते एक मतलब वो तो एक सेशन भी लावे जिसमें वालदेन ने समझावे भी हैं, और जुड़ी कोई ज़रूरी चीज़ हिदायतें भी दें भी हैं, और बीच का दवाई भी दें, और कुछ किधर फिर एडमिट भी कर लें। लिहाजा अगर कोई ऐसा है तो वो बिल्कुल जाना चाहिए, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर बिल्कुल जाना चाहिए अगर किसी ने बचना है तो, मतलब अगर कोई स्टेज क्रॉस कर गया बच्चों नौजवान उसने ज़रूर ले जाना चाहिए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, तुमने दस्या जित जित सेंटर हैं, और पिछले दिन जो रगूड़ा में केस आया था उसमें लड़की भी हमने देखी,
واقعہ یا فکری لمحہ فکریہ ہے پورا سماج واسطے جڑو 3% جڑی ہماری جڑی لڑکی بھی انوالو ہو رہی ہیں۔ سامعین بہت بہت شکریہ تم سن رہے ہیں، اور ایک دو سوال رہتے ہے تو اس کے بعد ہم آڈینس واسطے جڑو یہ پلیٹ فارم کھول دیں گا، ہینڈ ریز کو آپشن کھولو ہے، اس ٹائم بھی تم اوپر آنا چاہیں سنال کوئی کرنا چاہیں سوال ہے کوئی سر ایک سوال ہے ذہن میں ہمارا آ رہا ہے کہ سر تھاری طرفوں لوگوں نے کافی امداد دیتی جائے، خاص طور پر نوجوانوں کی رہنمائی واسطے بھی کافی کچھ تم کریں۔ تم ہم نے دسو کہ گجر بکروال بستیاں میں سرکاری تے غیر سرکاری سطح پر بیداری پروگرام کروانا کتنا ضروری ہے، تے کیا ان سنگ کچھ تبدیلی آئی ہیں؟ اور میں پچھلے دنوں بھی کافی بار میں دیکھا تم اکثر گجر بستیاں میں جا کے پروگرام کروانے اور جس ضرورت ہے وہ پہنچے ہیں تم، اس بارے دسو سر کہ کتنی ضرورت ہے بیداری عام کرنے کی؟ سرکاری سطح پر کوشش ہوئے، لیکن غیر سرکاری سطح پر ہم اگر سارے ہی مل کے کریں تو اس کا کیا تبدیلی آ سکے سماج؟ یہ اصل میں سرکاری مسئلہ نہیں ہے نا، یہ ہے اصل میں سماجی مسئلہ ہے ڈرگ کو خاص طور پر۔ اور مثلا اگر سوسائٹی انوالو نہیں ہو سیں تو پھر تو اس میں کوئی پروگریس نہیں ہو سی نا۔ مطلب سرکار نے ایک جس طرح مثال کے طور پر یا کیونکہ ہر پنچایت میں ہم تمنا 5 لاکھ روپیہ دیں گا انیشل سٹیج پر، اس نے بعد بھی ایک گراؤنڈ بنانے واسطے پلے گراؤنڈ بنانے واسطے تو ہوں سرکار زمین کی تو آنے لوگوں نے تو سرکاری زمینیں اور بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور مطلب بہت کوششوں کے باوجود بھی کئی جگہ بہت کوششوں کے باوجود بھی لوگ زمین چھوڑنے واسطے تیار نہیں ہیں، سرکاری زمین چھوڑنے واسطے بھی تیار نہیں ہیں۔ مطلب سرکاری زمین وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کہیں جی ٹھیک ہے تم نے پیسہ دے گا ملکیت ضرور ہماری شاید لے لو لیکن ہم سرکاری نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ تبدیلی آنی چاہیے، یہ تبدیلی تو بہرحال مطلب سوسائٹی نے آنی ہے نا۔ جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا نا کہ اس میں لیڈرشپ کو بھی فقدان ہے، جڑا ایک قدم آگے ہوگا سوچیں۔ مطلب ہوں وہ اس طرح اگر مطلب تم ڈارون کا حساب پر سوچیں تو ہم نے اس نے بالکل سچو ثابت کیا ہوا کہ بھئی ہم بندر تھے صرف ایک سٹیپ آ گیا، صرف ایک سٹیپ آ گیا۔ مطلب اگر اس نے جھوٹو ثابت کرنا ہے تو یہ بھی ثابت کرنا ہے نا کہ ہم اس نے کو 2-4 سٹیپ آ گیا۔ تو بہرحال مطلب جس لئے سوسائٹی ایوالو ہوتی جائے ارتقاء اس میں ہے، یہ چیز بھی ہونی چاہیے۔ مطلب آدمی آؤٹ آف باکس بھی سوچنا چاہیے، اور اپنا تے علاوہ اپنی ذات تے علاوہ اپنا کرتے علاوہ کسی دوسرا بستے بھی سوچنا چاہیے۔ اور مطلب ہماری چھوٹی موٹی یہی کوشش رہے کہ مطلب ایک جو بالکل پرسنلائزڈ ویژن ہے کہ مطلب میری ذات اور میری فیملی سب کچھ اس نے چھوڑ گئے کدے، یا اس نے اوپر اٹھ گئے، چھوڑ گئے تو نہیں بٹ اس نے اوپر اٹھ گئے۔ یعنی باقی واسطے بھی سوچیں، سوسائٹی واسطے بھی سوچیں، سجا کبھی بھی سوچیں۔ تم دیتا ہی ٹھیک ہے نا، تھارو گوان ٹھیک ہے، تھاری سوسائٹی ٹھیک ہے، ورنہ تم کتنا بھی ٹھیک ہوا کہ مطلب کو کدے نہ کدے تم متاثر رہیں گے نا اپنے سجا کھبے تھے۔ تم تو انہوں نے متاثر نہیں کر سکتے نا، کیونکہ تم نے ہمیشہ اپنوں ہی سوچی ہوئے، متاثر تو وہی تم نہ کریں گا گند پھیلا گئے یا کچھ کر گئے۔ لہذا جو بھی کوئی ٹھیک آدمی ہے، سوچ والو آدمی ہے، اس نے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے سجا کھبے بے لوس طریقہ نہ لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کروں۔ مطلب ایٹ لیسٹ سوچ کا اعتبار نہ، باقی نہیں دے سوچ کا اعتبار نہ پازیٹیو رہو اور اس میں کنٹریبیوٹ کروں۔ اور ہمارا جڑا ایک نئی نسل پیدا ہوئی ہے نا پڑھے لکھے لوگوں کی، ان کی بیسک ذمہ داری تھی، اور لیکن ان میں وہ کمپٹیشن کا ایشو آ گیا ہے۔ مطلب ایک دوسرا کا نال کمپیٹ کرنے کا کہ وہ فلاں کت پہنچے تو ہوں پیچھے رہ گیا، پھر اس کی آواز سنائی دیتی تو ہوں پیچھے رہ گیا، اس کا بچہ ات پہنچ گیا تو ہوں پیچھے رہ گیا۔ مطلب اس طرح کی چیز کہ اس کو لگے ہے میرا کو لگے نہیں۔ مطلب پڑھے لکھے آدمی کو یہ ہے نا کہ بھائی تم اپنی ذات کے علاوہ بھی کہ دیکھو ایٹ لیسٹ سوچو پازیٹیو، ایک کلچر پیدا کرو نا۔ مطلب ایک ایسو کلچر پیدا ہوا ہے کہ جو سوچ اور فکر کو کلچر ہوا ہے، اور ہمدردی کو کلچر ہوا ہے۔ تو یہ چند بیسک چیزیں۔ جی طارق بھائی۔ جی بہت بہت شکریہ۔ تم سر فرما رہا تھا کہ سوچ کو فقدان ہے، اور جڑی آپس میں کمپٹیشن لا لیا پڑھے لکھے لوگوں نے، اور جڑی سماجی ذمہ داریاں بھی پیچھے چلی جا رہی ہیں، اور اس کو جڑا ہے نقصان ہو رہا ہے، سماج میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے نال 2 آڈینس جڑے ہیں، وحید اقبال صاحب اور شفقت صاحب۔ میں گزارش کروں گا وحید اقبال صاحب نے کہ انہوں کوئی اگر سوال ہے تو میں اپنا سوال رکھیں۔ السلام علیکم۔
जी मेरो एक इसमें जी ये मेरो एक क्वेश्चन है कि इसमें ये क्वेश्चन है कि मतलब जिसले बच्चा टीन एज में आए तो उसले भी मतलब एक टेम्परेरी एज भी जो एक परमानेंट तक शिफ्ट करने लगा हुआ, और इस एज में क्या है कि वे मतलब सम हाउ के किसी मतलब अपोजिट जेंडर का नाम उसका नाम उनको कांटेक्ट हुआ है, और उसके नाम वे उसके नाम को एजुकेशन में रहे हैं, बाकी मतलब बाकी फील्ड्स में रहे हैं, उसका नाम हुआ है कि एक पॉइंट और वे अपनी किसी पॉइंट और अपनी फीलिंग्स शेयर करें, और उस तो बाद कुछ टाइम तो बाद यह जी शेयरिंग हुआ है फिर आस्ता आस्ता या कुछ टाइम तक साल 1 साल तक या ख़त्म हो जाए इसको मतलब द मतलब इसको जो वो जोश है, जो फीलिंग्स को जो जोश है वो 1 डेढ़ साल तक ख़त्म हो जाए, और इस तो बाद ਜਿਹੜੀ बच्चा की अगर मतलब पर्सनैलिटी सही तरीका ना उसकी डेवलपड नहीं हुई थी, उसकी परवरिश सही तरीका नहीं हुई, तो फिर वो बच्चों इस चीज़ ना अपना ईगो के ऊपर ले क्योंकि वो उस चीज़ ਵਿੱਚ हर्ट हुआ है, वो इस इमोशनल गेम ਵਿੱਚ हर्ट हुआ है जिस फिर वो उसने अपने ऊपर ईगो वो ले, और फिर इस ईगो की वजह तो वो अपनी पर्सनैलिटी ना हैंडल नहीं कर सकता, और वो उसकी पर्सनैलिटी दबती जाए, और फिर वो खुद ना हमेशा ब्लेम करे और ब्लेम करते रहे, और वो एक खुद डैमेज करे, और उसी तरीका ना फिर वो इस चीज़ ना वो मैनेज नहीं करता पेरेंट्स उस चीज़ ना उस टाइम ध्यान नहीं देता कि मतलब इसकी एज में ये चीज़ चलने लगी हुई इस टाइम से मैनेज करना चाहिए, तो उसकी वजह तो फिर आस्ता-आस्ता वो बाकी चीज़ों में विक्टिम बन जाए क्योंकि वो चीज़ उसके अंदर एक बीमारी ना पैदा हो जाए। फिर वह उसका सर्कल वहाँ हो जाए, फिर वह किसी नेक्स्ट पर्सन ना होएगी, फिर किसी और चीज़ ना होएगी, फिर इसी तरीक़े ना तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इस चीज़ तो किससे मैनेज करके हम इस चीज़ बाहर ले सकें? तमने इसे कोल नहीं वो अपना वो फोटो में मुंह पीछे मोड़े हुआ मतलब जी ना ना वहीद यो साहब ने एलबीएस ने को में चढ़े अच्छा तो वो तो ठीक है तो यो यार हजरत आदम से चलतो आए सिलसिलो इसने नहीं परेशान होने ज्यादा यो चलतो रहेगा आगे आगे भी इसी तरह और मतलब ये ऐसा बच्चा की परसेंटेज बहुत घट वै के जड़ा मतलब दिल तोड़ सुने ज्यादा ही परसेंटेज या वै के वे सोचिए एक परेशानी खत्म हुई है चलो हम दूजी शुरू करांगा तो बहरहाल ये भी वही जड़ी मैं पहला तमने यह गल कही कि मतलब पैरों दे है कि हमारी फैमिली हम कंजर्वेटिव सोसाइटी है ना बहुत ज्यादा कंजर मतलब मजहब ज्यादा सोसाइटी है ना हम यो है मैं हमने के वो हमारा दरमियान ये हमारा उलमा और हम कोई मजहबी सोसाइटी है हम मजहबी नहीं हम बेसिकली मजहब ज्यादा मतलब मजहब को वो रंग मारा हुआ चढ़ गया हुआ है जिसको कुरान और सुन्नत नाल को ताल्लुक ही नहीं है वो किधर कितों आने हमने पकड़े हुआ वो हमने खुद नहीं पता तो ना फैमिली का लेवल पर हम गल खुल के बच्चों नाल डिस्कस करें ना स्कूल में ऐसा कल्चर है ना सिलेबस ऐसा है तो बहरहाल ना सिलेबस में है ना स्कूल में कल्चर ऐसा है ना सोसाइटी में ऐसा है वो मतलब हर एक आदमी उसने दबातो ही रहे निकालना कि भाई तुम क्यों एक दूसरा नाल गल कर गया वगैरह तो वो ठीक है मतलब एक टाइम था जिसले ये चीज़ प्रॉबेबली पॉसिबल नहीं थी और सोसाइटी को रोकथाम इतनी कंप्लीट कंट्रोल था कि वो पॉसिबल भी नहीं हुआ था लेकिन वो कंप्लीट कंट्रोल होने चले गए मसलन तुमने अपनी बच्ची बाहर भेजनी है बच्चों बाहर भेजना दिल्ली आगे पीछे किधर तुमने पहले यो घर बैठ के फैसलो करना है ना यार ये पटड़ी तो उतर ही सकें ये मतलब किसी का नाल बैठ भी सकें उठ भी सकें हूँ मतलब बच्चा बाहर पड़ेगा तुमने नाल राखी देनी ना कर जैसे एक मतलब तुमने एतमाद करना होना वैसे उस एतमाद ते पहना दे थारा वास्ते यो बहुत जरूरी थो ना कि तुमने घर में एक माहौल उन्होंने देना थो थोड़ा जो ओपननेस तुम खुद मतलब वालदेन खुद गल करें ना बच्चा नाल के मतलब सेक्स का रिलेटेड अपोजिट सेक्स का रिलेटेड और यो कि जी मैं मैरिज थारी के इश्यूज हैं वगैरह और इसमें के मामला हैं अगर वो थोड़ा जो भी अगर कोई 5% भी बच्चा ना ऐसी कोई कारते या स्कूल ने ऐसी कोई तरबियत तालीम वगैरह हुई ना उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं होती उन बच्चों ने सिरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती वे ठीक कम्युनिकेट कर ले उन्होंने पता हमारे लिमिट के हैं लेकिन जिन्होंने बहुत रोक के रखे हुए हैं ना असल में यो उनका नाल हादसों पेश आ जाए ज्यादा वे मतलब वो जिसले तमने थारा भी बहुत सारा तम मतलब जिम्मेदार ग्रां लोग हैं जिसले वो दान ना आलवरों खोलो ना वो मतलब फिर नहीं देखते काक भी उसी तो कर जाए वो पाबंदी ने जिसले हटे तो यो मतलब वो प्रॉब्लम हमारा सिलेबस नाल ही है प्रॉब्लम हमारी स्कूलिंग नाल है हमारा पेरेंट्स नाल है हमारा कल्चर नाल है इस पर बचाना तो नहीं ना किया जा सकता तो इसको सिंपल जो हाल है कि वालदेन गल करें खुल गए मतलब अपोजिट सेक्स की या सेक्चुअल लाइफ की इनकी अपोजिट मतलब गल करनी चाहिए बच्चों के नाल बच्चों ने समझाना चाहिए कि भाई मतलब ये इश्यूज असल में के हैं अगर जड़ा जड़ा लोग जड़ा पेरेंट्स भी ये मसला करें ना उन्होंने प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादा तो जड़ा बहुत कंजर्वेटिव है ना मतलब जड़ा मौलवियों की डिक्टेट सुनता है कि कुड़ी ने यो नहीं करने देना लड़का ने यो नहीं करने देना मतलब यार मारो मजहब को इतना थोड़ा है आर्श के जी मतलब तुम मजहब के करीब हो गया तुम बहुत आर्श हो जाएगा
یہ بہت سافٹ مذہب ہے, اس نے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور مطلب ایٹ لیسٹ بچہ نا بنیادی جڑی انفارمیشن ہے وہ دینی چاہیے, فیملی لیول پر دینی چاہیے, اور پھر اسکول لیول پر دینی چاہیے, اور بطور سلیبس بھی اگر چیزیں ہیں تو وہ کھل کر پڑھانی چاہیے. جی طارق بھائی. جی جی اگر اجازت ہو تو دو لفظ میرے ہو جائے. جی 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 عبد المجید صاحب آپ ضرور بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت خوشی ہوئی یہ جی جی وعلیکم دیکھ السلام. کر, شاید میرا ایکو آ رہا ہے آواز. بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک بہت ہی عمدہ موضوع چنا ہے آج, جو ہے ڈرگس کے بارے میں. جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں ایڈورس ایفیکٹس آف ڈرگس کے آج تو ایڈورس یہ ڈیسائیڈ ہوا تو کہ لینگویج گوجری ہے. یا بالکل, میں گوجری آپ کی سمجھتا ہوں لیکن یہاں سے بول نہیں پا رہا ہوں. بڑی میٹھی زبان ہے یہ, لیکن مجھے امید ہے میری اردو آپ سمجھ لیں گے. تو میں پھر 2 منٹ میں اختتام کروں گا. جو ڈرگس کے تو ایفیکٹس ایڈورس ہی ہوں گے ہی ہوں گے. بیسیکلی کیا ہے کہ جو ماں باپ ہے ان کا رول اب بہت زیادہ ہو گیا ہے. جو ڈرگس پھیلتا جا رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس روز پکڑتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرگس کا کاروبار کرتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ قابو نہیں ہو پا رہے ہیں. اور ہمارے بچے بہت تیزی سے, خاص کر جموں کشمیر میں, اس لت میں پڑتے جا رہے ہیں. بدقسمتی کی بات ہے کہ سماج میں ایسا ابھی اویئرنیس نہیں ہے, خاص کر ماؤں میں, کہ وہ گھر میں بچوں کو تھوڑا سا تربیت دے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس آدمی کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے, کوئی کھانے کو کچھ دے, یہ مطلب کوئی اویئرنیس ہونی چاہیے. بچپن سے ہی ان کو ملنا چاہیے تربیت, تاکہ یہ اس چیلنج کا مقابلہ کر سکے. ان بیچاروں کو, بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ اس لت کا شکار ہو چکے ہیں انوسنٹ ایج میں. ہمیں کرنا یہ ہے کہ ایک تو ہمیں گھر میں اس کو کاؤنسلنگ کرنی ہے ہر بچے کو, چاہے وہ خدا نہ خدا شکار ہوا ہے یا نہیں ہوا, یا اچھا بچہ بھی, اس کو بھی ہم نے کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ باہر آپ کو کوئی بھی مل سکتا ہے, اس سے احتیاط کرنا پڑے گا آپ کو. اگر ہم اس وقت اس سٹیج پہ اس چیز کو کنٹرول نہ کر پائے تو جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے, جس پہ ڈپینڈ ہے سارا ہمارا فیوچر, یہ مجھے لگتا ہے بڑی کمزور جنریشن ہوگی. ڈرگس تو انسان کو ختم کر دیتی ہے ہر لحاظ سے. تو مجھے بڑا خطرہ لگ رہا ہے اس معاملے میں. حالانکہ میں اپنے بیٹے کو ہر روز 7ویں میں پڑھتا ہے, ہر روز میں اس کو مطلب آگے سامنے دیکھ کر, حالات جو دیکھ کر, میں ہر روز اس کو بتاتا ہوں کہ یار اس طرح سے کرنا ہے, اس طرح سے نہیں کرنا ہے. لیکن ہمیں مل جل کے کام کرنا پڑے گا, بجائے کہ اس کے کہ ہم بلیم کریں. مجھے اس بار الحمدللہ موقع ملا پونچھ راجوری جانے کا, پہلی بار میں پونچھ زندگی میں آیا. بہت خوشی ہوئی, جو میرے ساتھی تھے وہاں کے, اس نے مجھے دکھایا سارا علاقہ, یہاں کا ایک IAS افسر ہے, یہاں کا IPS ہے, یہاں کا فلانا ہے. بہت ہی, آپ یقین نہ کرو, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نراش مت ہو جاؤ, آپ مطلب گوجری بولنے والے یا آپ جو علاقہ جات کے پونچھ راجوری کے لوگ خاص کر, مجھے لگتا ہے کہ یو آر ڈوئنگ ویل, یو آر ڈوئنگ بیٹر. آپ لوگوں کے بچے اچھی طرح سے پڑھ رہے ہیں, باہر بھی ہے, مطلب اچھے اچھے پوسٹوں پہ بھی آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی جو اس نے مجھے دکھایا کہ یہاں یہ فلاں نہیں رہتا, یہاں وہ. بہت ہی, یقین مانو میرا دل بہت خوش ہوا. ہمیں ہر چیز سے نراش نہیں ہونا چاہیے, ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. یہ انسانیت جب سے دنیا میں آئی ہے تب سے چیلنجز آئے ہیں. ہمیں مطلب نیگیٹونیس نہیں پھیلانی ہے, ہمیں اس میں بھی ایک پازیٹیو چیز دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے کرب کریں گے. وی ہیو ٹو فائٹ ٹل ڈیتھ. سو ایک چیز ہے کہ ہمیں مل جل کر کام کرنا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہم اس کو کرب کریں گے. یہ جو بدعتی لوگ ہم میں گھس گئے ہیں, دو پیسے کے خاطر یہ انسان کے جان و مال کا کچھ نہیں سوچتے ہیں, عزت کا کچھ نہیں سوچتے ہیں. بڑے بڑے اچھے خاندانوں کے بچوں کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہمیں ہر سطح پہ گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے. پولیس ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. آپ کسی بھی طرح سے ان کو دیکھو, کہیں بھی دیکھو, آپ رپورٹ کرو, تو گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے. اس بدعت کو ہم انشاءاللہ تعالی ختم کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے کلمات ختم کرتا ہوں. مجھے آپ نے پیشنٹلی سنا, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.
جی بہت شکریہ ارشاد صاحب، اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی اپنے تاثرات رکھنے ہیں بتائیں۔ نہیں ٹھیک بات کی ان نے، تو بیسیکلی یہی ہے کہ فیملی لیول پہ کوشش کی جائے، یہی انہوں نے اس کو ایمفیسائز کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بات تو صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جی طارق صاحب۔ بہت شکریہ شازیہ، ہماری ٹیم ممبر ہیں شازیہ چودھری، وہ اگر کوئی سوال رکھنا چاہتی ہیں تو شازیہ باجی تم اپنا سوال رکھ سکیں۔ پہلا آواز کو مسئلہ تو ہونا کل۔ السلام علیکم سر، منشیات یہ چیلنجز سوسائٹی میں ہیں ہی ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اج کل ایک اور چیلنج جڑا ہے بچوں واسطے امنا بڑو وہ پرابلم کریٹ کرے کہ جڑا یہ موبائل فون ہے یا ایسی جڑی لت بچوں نہ لگ گئی، جو بھی ایک نشو ایک پی گیا ہے، گیمز ہو گئیں، یہ ویڈیو گیمز یا جو پب جی وغیرہ، اس کے پہلا بھی ہم نے سنیا دیکھو کہ بچے نے سوسائڈ تک کی ان گیمز کے پیچھے، تو یہ چیز جڑی ہے ان پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور ہم ان چیزاں تے بچہ نہ کس طرح باہر لیا سکا، اگر ہم ان تے روکاں بچہ نہ چڑچڑا ہو جائیں، سوشل نہیں رہتا، لڑائی جھگڑا پر آ جائیں، مطلب بڑی پرابلمس جڑی ہیں وہ اس کی وجہ سے بھی آ رہی ہیں، تو ان چیزاں تے کس طرح ہم بچہ نہ دور رکھ سکیں۔ اس طرح ایک ہی طریقہ نال بچے جا سکے کہ والدین بچے نال فرینڈلی رہیں اور انہوں نے سمجھاویں کہ یہ مطلب جڑا یہ انٹرنیٹ ہے اس کی ایک لمٹ ہے، اور 24 گھنٹہ اس پر نہ لا رکھیں، اور مطلب ٹھیک ہے 1 آدھ گھنٹوں 24 گھنٹہ میں 1 آدھ گھنٹوں ٹھیک ہے، 2 گھنٹہ بھی ٹھیک ہے، مگر وہ اس نے بچہ نہ بہت ابتدا میں ہی چیزاں کی سمجھ آوے، بڑا تے بھی زیادہ سمجھ میں آوے اگر اس نے سمجھائی جائے، لیکن پتہ پرابلم یہ ہوئی نا، زیادہ تر پیرنٹس سوچیں چلو یہ ہوں گا بیزی، وہ ہم ویسے ہی بیزی ہیں تو وہ خوش ہو جائیں، زیادہ تعداد ان کی ہے اکثریت جڑا بیسکلی مطلب سمجھیں کہ ٹھیک ہے بچہ نا فون پکڑا چھوڑے، ہم اپنا کام کریں گے جو اپنا کام کرے گا، تو مطلب اس کو ایک کو حل ہے، اس کو کوئی دوجو حل نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ بچہ کا مسئلہ ہے نا، بہت چھوٹا بچہ ہے جڑا فیملی لیول پر مسئلہ ہے کہ والدین اس نے اٹینڈ کریں، بچہ نے ایجوکیٹ کریں، بچہ نال گل کریں، فرینڈلی ریلیشن میں رہیں، اور جڑا والدین بچے نال فرینڈلی ریلیشن میں ہیں ان کا بچوں میں مسئلہ زیادہ نہیں ہوتا۔ جی جی بہت بہت شکریہ سر، تم نے بہت ہی جامع اور اچھا طریقہ نال ہر سوال کو جواب دیتا ہوا، میں آڈینس کی طرف مڑوں گا، ہمارے نال رانا رمضان صاحب، رضیہ اشرف صاحبہ، منظور صاحب، اشتیاق صاحب، رافیہ جی، مجرو صاحب، تعظیم صاحبہ، مقیت اور نسیم گلاب گڑھی صاحب، شمائلہ عبیر صاحبہ اور نثار سلطانی صاحب، عظمہ صاحبہ، کلثوم صاحبہ، شادیہ باجی، محمد عارف صاحب، جاوید منصور صاحب، عبد المجید صاحب، وحید صاحب اور عرفان صاحب اور شفقت صاحب ہیں، تمام ساتھیوں بہت بہت شکریہ۔ ہمارے نال سپیکر پینل میں تشریف لے آ چکے ہیں بہت ہی معزز شخصیت منظور الحق کلائیوی صاحب، انہوں تے گزارش ہے کہ بھی اپنی گل رکھیں، جو بھی اپنا تاثرات ہے جا سوال ہے۔ جی سر منظور صاحب، منظور صاحب تم نا آواز آ رہی ہے؟ شاید نیٹ ورک کی کوئی پرابلم ہے۔ نثار سلطانی صاحب تے گزارش ہے میں سپیکر پینل میں آویں اور اپنی گل رکھیں۔ جی نثار سلطانی صاحب، منظور صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے، ان کے اس میری آواز آ لگی جی نہیں؟ جی جی سر آ رہی ہے بہتر آ رہی ہے۔ ہاں جی محترم، ہوں گزارش کروں تو کہ ارشاد صاحب نے بہتر اس موضوع کے اوپر یا کسی بھی سماجی موضوع کے اوپر بولنے والی شخصیت ہمارا سماج میں میرے حساب نال نہیں ہے، البتہ بڑی سونی گل کی ہے انہوں نے، تو ساری تو سن نہیں سکے، نماز کا وقت ابھی ٹکراؤ تو کافی عرصے کا بھی تو حاضر بھی ہو سستا معذرت خواہ بھی ہیں، تو میرے ایک چھوٹی جی گزارش ہے کہ اس پر لوگ کلیں ذرا ہے کہ
کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز نکاں بچاں کے اندر جڑے بچاں نال ڈرگس کو دور رکھنے واسطے کتنوں ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکیں، اور ہم نا ہمارا تعلیمی ادارہ جڑا ہے انہاں کے وچ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں یا سماج کے اندر جڑو کرو اس ویلے سکولوں بچہ مڑ گیا میں اس کے اندر کھیل کود واسطے یا باقی ایکٹیویٹیز واسطے جڑا کتنوں ایک وقت بچانا اور کس طرح کو دینا چاہیے. یہ بہت بنیادی بیسکلی سوال ہے، اور وہ اس میں پہلا گل ہوئی ہے کہ مطلب بچوں کی جڑی انرجی ہے نا، مطلب اس نے تم نے چینلائز کرنا ہوں، یہ ساروں مسئلہ بچوں کی نوجوان نسل کی انرجی کو ہے، سب سے بڑو اصل مسئلہ وہی ہے کہ تم ان کی انرجی نے کس طرح چینلائز کریں گا. اگر ہمارا کوئی کھیل کود کا آپشنز اویلیبل ہی نہیں ہے، اور اگر کسی پازیٹیو پلے مطلب جڑا ایک کمرہ کے اندر بچہ کر سکیں وغیرہ نا، مطلب ایک چھوٹا موٹا شو وغیرہ وہ اگر ہمارا کو ایونیوز ہی اویلیبل نہیں ہے، فیسلٹیز ہی اویلیبل نہیں ہے، تو پھر بچہ کھجڑ گئے. انہوں نے اپنی انرجی کسی نہ کسی کام پر ضرور لانی ہے، تو زیادہ چانسز یہ رہیں گا کہ وہ مطلب اگر ہم اس نے پازیٹیو چینلائز نہ کر سکے تو وہ کسی نیگیٹو ڈائریکشنز میں جائیں گا، 100% جائیں گا. تو وہی ہمارے نال اصل میں حادثوں پیش آ رہے ہیں. میں یہ پہلا بھی گل کہی کہ ہمارا کوڑا گراں کا لیول پر اور محلہ میں ہر ایک محلہ میں چھوٹا چھوٹا سے بٹ اسٹیڈیمز ہونا چاہیے، کھیل کا میدان ہونا چاہیے. ایک بڑی اچھی چیز جڑی پچھلے دنوں میں ایک بار ہم ڈسکس کر رہا تھا کہ اگر مطلب بچہ سارا کٹھا ہوئے ہفتہ میں ایک بار یا ہفتہ میں 2 بار تو چھوٹا موٹا پلے مطلب خود وہ اگر ایکٹ کریں، مطلب ڈفرینٹ رولز بچوں نے دیتا جائیں، اور جن کو تعلق اپنی تہذیب اپنا کلچر نال ہے، خاص طور پر اپنی تہذیب نال ہے، اپنا ایمان اپنا عقیدہ نال ہے، وہ اگر بچہ خود پلے کریں دے وہ اپنا کلچر کی اسینس نال جڑیا رہے گا. وہ ایکٹیویٹی مطلب یہ ہماری مذہبی جماعت ہے، اگر یہ اس پر انیشیٹو لے تو یہ بہت اچھا طریقہ نال آرگنائز کر سکیں. اس میں یہ سکول جانا نہ بچہ نہ بلا کے ان کو وہ ایکٹیویٹی کروا سکیں. اس کو کوئی ایک ٹگیانا میں انیشیٹو ہے وہ بہت اچھا لگو، مطلب ایز این آئیڈیا بہت اچھا لگو، اور اگر اس نے عملی جاموں میں پہناویں گا اور چھوٹا موٹا پہنا بھی رہے ہیں وہ بہت بریلینٹ، مطلب میں نے خود بہت متاثر ہوا اس آئیڈیا نے سن گئے. اور اسے کا نال مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بچہ نہ نوجوان نسل نہ کھیل کا میدان فراہم کر سکیں. یہ 2 بڑی کی چیز ہیں اصل میں جس کی طرف ہم نے اشارہ کی. جی طارق صاحب. جی بہت شکریہ سر. ہمارے نال نثار سلطانی صاحب ہیں، ان تے گزارش ہے کہ میں اپنی گل رکھیں. اور جی نثار صاحب، نثار صاحب مینڈر تے تعلق رکھیں، ادھر نیٹ ورک کو بھی مسئلہ رہا. اور نثار صاحب تم سن پا رہے ہیں؟ شاید نیٹ ورک کو انہاں کو مسئلہ ہے. ہمارے نال نسیم گلاب گڑھی صاحب ہیں، گلاب گڑھ دور دراز علاقہ تھے. ایک اونچی چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا، جی سر. وہ یہ تو کہ مطلب بچہ نا اوور برڈن بھی نہیں کر رہا ہوں، مطلب یا بھی مارا نہیں ہونی چاہیے کہ ہم انہوں نے ہر دن پوچھا کہ بھائی تھارو ڈرگ کے ریلیٹڈ کے مسئلہ ہے، تھارو یہ کے مسئلہ ہے، تھارے لو افیئر کے، تھارا فیم مطلب پرسنل لائف کے وغیرہ. اس کے نال دے مطلب تم سمجھو کہ 100% بچہ تباہی ہوئے گا. نظر رکھنے کی ضرورت ہے، انہوں نے ہر دن انسٹرکشنز دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نظر رکھنے کی. اور اگر تم بچہ نا ہر دن انسٹرکشنز دیں گا اور اس نے یہ پتہ چلا کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ مطلب وہ پھر برڈنڈ ہو جائے گا انسٹرکشنز میں، تو پھر اس کی وہ گروتھ نہیں کر سکتے ہیں، اس کی پرسنالٹی پھر ادھر رک جائے گی. اس نے لگا ہو کہ ٹھیک ہے میں نے کہا چیز فیڈ بہ گی تو میں عمل کر لوں گا. انڈیپینڈنس ایک چیز جڑی مطلب خاص طور پر سمجھنی چاہیے ہماری برادری نے، خاص طور پر پھر اگین وہ بھائی کو کہ پڑھے لکھے لوگوں نے، پیسہ والا لوگوں نے، کہ بھائی یار تم فیئر اماؤنٹ آف انڈیپینڈنس بچہ نہ دیو، مطلب ایک جس حد تک ممکن ہو سکے تم اس نے آزادی دیو. ڈیسیژن میکنگ میں بچہ نہ انکریج کرو، تم چھوٹا موٹا ڈیسیژن انہوں نے خود لین دیو، اور اس ڈیسیژن وہ غلط ہے یا صحیح ہے تم اس نے انکریج کرو، جتنا پاسبل ہو سکے انکریج کرو. اور پھر والدین کو جو رول ہے پڑھے لکھے آدمی کو اور سوسائٹی میں بڑا لوگوں کو، کہ پھر اگر بہت ٹنگ نال اس نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ اس ڈیسیژن میں غلط کیا ہے اور اس میں صحیح کیا ہے، خاص طور پر غلط ہے تو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. بٹ یہ نہیں کہنا کہ بھائی ایز سچ فیصلو ہی غلط کی ہو. ہمارا مسئلہ اصل میں یہ ہے نا سوسائٹی، ہم اصل میں ایک جس بحثیت مجموعی جو سویلائزیشنل کلچر مارو ہے، اس میں اصل میں سوال جواب سرات ہے ہی نہیں. اس میں یہ ہم سلیبس کا طور پر کتاب پڑھیں یا بیسکلی
صرف سلیبس ہے اور اس میں کیونکہ ایک ڈگری ہمیں مل جانی ہے اور وہ ڈگری ہمیں کتنے کوئی جاب شاب لین واسطے اہل کر چھوڑے گی، یہ مارو اصل میں ٹارگیٹ ہے. تو وہ جڑو ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہے نا، مطلب بالکل ایک آزاد سوچ وہ نہیں پیدا کرتا ہم بچہ میں. اب انہیں ڈگریاں چکر میں رہا ہم بچہ نہ کہاں کہ بھائی تمہیں نمبر کاٹ لائے زیادہ لائیں اور یہ کا تو رک جائیو، پیار نہ کریو، لڑکی نہ دیکھیو یا لڑکا در نہ دیکھیو، ان نہ بیسیو. مطلب ہم بیسکلی بحیثیت مجموعی سارا مطلب انسٹرکٹرز ہو گیا. ہم انہوں نے ہدایت ہی دیتا رہا، مطلب فیڈ ہی کرتا رہا، ہم انہوں نے انڈیپینڈنس نہیں دیتا. اور خاص طور پر جس وہ ڈیسیجن خود کریں اس نے انکریج نہیں کرتا، اس نے ڈانٹا. یا چیز دے ہم نے امیڈیٹلی چھوڑنی چاہیے. مطلب میری آواز جس تھوڑی پہنچا ہے، امیڈیٹلی چھوڑنی چاہیے. بچہ نہ تم انڈیپینڈنس دیو، اور خاص طور پر جس وہ مطلب 17-18 سال کی عمر تک نہیں پہنچ جاتا، فیئر اماؤنٹ آف انڈیپینڈنس دے اس نا، مطلب تاکہ وہ خود بھی دے سیکھے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. جی طارق بھائی. جی جی بالکل سر، تم بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہمارے نال ایک اور آڈینس ہیں نثار صاحب اور گل نسیم گلاب گڑی. انہاں کول اگر سوال ہے جا انہاں کول نیٹ ورک ٹھیک ہے تے اپنی گل رکھیں. کافی دور دراز علاقہ تو سر ہمارے نال پروگرام میں جڑے ہیں لوگ، لیکن نیٹ ورک کی یا لائیو پروگرام میں کافی دقت رہے، لیکن اس کے باوجود ہم کوشش کراں جتنا ہم کر سکاں. عرفان کانڈل صاحب کشمیر تے تعلق رکھیں، انہاں کو کوئی سوال ہے؟ عرفان صاحب تم اپنا سوال رکھو. سب سے پہلے تم سارا دل کی پر امید کریے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوں طارق صاحب نے بڑی مبارکباد پیش کرا جن نے آج بڑو ایک اصل موضوع چاہیے ہوئی ہے. ہمارا ایس ایس پی صاحب ارشاد صاحب اس میں شامل ہیں. دیکھو جناب، آج کا جو موضوع ہے نا، اس کا اوپر ہوں بڑی مختصر سی گل کروں گا. اس سوال ہی ایک طریقہ کا اپنا رکھوں گا. وہ کافی سارا تم بھی پڑھتا ہوں گا، ہم نے بھی پڑھے ہو کہ آئے دن نیوز آوا کہ پولیس نے 2 بندہ پکڑیا، پولیس نے 3 بندہ پکڑیا جن کا کو اتنا کورونا کی ڈرگس تھی، اتنا کورونا کے نشوں کو سامان تھو. پھر 2-4 کے دن کے بعد وہی لوگ باہر ہوئے. یہ سوال میں نے ایک بار اپنا بارہمولہ سے بلونگ کروں گا تو بارہمولہ کا ایس ایس پی صاحب نے بھی میں ایک سوال پوچھے تھا کہ جناب اگر تم ان ڈرگ پیڈلروں نے اریسٹ کریں، یہ 4-5-10 دن کے بعد پھر باہر پھرتا ہوا نظر آئے. ان نے میرا کوئی جواب دیتو نہیں. یا اس سوال میرا ارشاد صاحب نہ ہوا، شاید امید ہے کہ ارشاد صاحب اس سوال کو جواب شاید ہم نہ دے سکیں. اور اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھو جی، کوئی بھی قوم اگر کسی قوم نہ گرانا ہوا نا تو اس کا جو نوجوان نسل ہو نا اسے ختم کرنے کی کوشش ہوا ہے. کیونکہ جس قوم کی نوجوان نسل ختم ہو جائے نا، ایک طرح بیکار ہو جائے، اس قوم نے وہ سازش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیتی، وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے. اور اس کے بعد ہم نے جڑا اپنا کار کا ماحول ہے، کار کا ماحول میں ہم کافی سارا میں جتنے آپ نے دیکھا کہ کافی سارا کار کا جڑا ہیڈ آف دی فیملیز ہوئے، اسپیشلی جیڑی مدرز ہوئے، جیڑی والدہ ہوئے کار، وہ بچہ نہ کی کریں. اگر والد صاحب کہے نہیں جی یہ میرا یہ بچہ غلط کرے تو وہ اگر آ کے ان کی ڈھال بن جائے، نہیں جی یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، تو وہ بچہ جو ہے نا اس چیز نہ غلط لے جائے. اس پر ہم نے تھوڑی غور و فکر کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم اپنا کار کی شروعات کریں گے نا، اپنا بھائیاں نہ اپنی بہنوں نہ چھوٹے نہ سمجھاؤں گا نہیں جی یہ چیز جی غلط ہے عرفان یہ صاحب صحیح ہے. شکریہ، تھارا سوال آ گیا ہے. جی جی شکریہ عرفان صاحب، تھارا سوال آ گیا ہے. ارشاد صاحب تم جواب دے. یہ انہیں کیوں کہ وہ پولیس بھی کیوں باہر نکل آوے، پولیس ہی وے یا کورٹ وے اتنے ایویڈنس کی بیس پر ہی لوگ آوے نا، مطلب شہادت کی بنیاد پر ہی آوے، شہادت کی بنیاد پر ہی جائیں. تو مطلب شہادت دینے والا بھی تو ہمارے اسے سوسائٹی بچ میں ہے نا، کوئی فرشتہ تو نہیں آتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں تمہیں پہلے اس میں کیوں تفصیل نہ کہ یہ جڑا لوگ عموماً پکڑے جی، یہ اصل میں بیچارہ مجرم یا ملزم ہوتا ہی نہیں، یہ وکٹم ہے. کیونکہ ان کو پکڑے جائے لاگ اعتبار نال پولیس بھی مجبور ہے چلو کوئی دیر انہیں رکھے، لیکن بڑی جلدی یہ ریئلائز کر لے کہ یہ آدمی اصل میں وکٹم ہے، یہ ملزم نہیں ہے. اور ملزم اور وکٹم کو میں تمہیں دسیو کہ فرق اصل میں یہ ہے کہ مطلب ایک بچوں ہے وہ اسکول کے باہر ایک ماحول اس نے ایسا مل گیا، اس میں وہ انوالو ہو گیا، کسی دوسرا نے انوالو کیا جس نے وہ جانتا نہیں یا میری جانے بھی ہیں، تو وہ تو وکٹم ہی ہے نا. مطلب اگر کسی اور نہ پٹائی ہو گئی ہے وہ وکٹم ہے نا بیچارہ، کسی نے نقصان ہو گیا وہ وکٹم ہے. تو اس وجہ سے مطلب ہو جائے کہ وہ
بیل اس کی جلدی ہو جائے، اور پھر کسی کے خلاف اگر مطلب کوئی تھوڑا مضبوط کیس ہے بھی ہے کہ زیادہ انوالو ہے تو اس پر بھی ایویڈنس نہیں آتا، کوئی شہادت نہیں آتی. مطلب میں تمہیں پہلے میں کہ یہ سوشل فینومینا ہے، سوشل فینومینا ہی یہ اعتبار نہ سوچنا چاہیے. پولیس کو رول اس میں بہت لمیٹڈ ہے، اور جو لمیٹڈ ہے وہ بھی کریں اور اپنی ضرورتیں زیادہ بھی کریں. دوسروں شاید ان کو یہ ہو کہ وہ مطلب انہوں نے اپنا سوال کو جواب خود ہی دے چھڑے ہو کہ گھر میں ماں بچہ نہ کدے پروٹیکٹ کرے کدے باپ کرے. تو وہ یہ ہے نا مطلب والدین ہی کی سوچ کو مسئلہ ہے، والدین نہیں سمجھان کو اصل مسئلہ ہے. اس وقت میں پہلے بھی تم نے عرض کی. جی طارق بھائی. جی بہت مدلل جواب دیتے ہو سر، بہت شکریہ. اور نسیم گلاب گڑی صاحب کوشش کر رہے ہیں اگر ہمیں کو گل کرنا چاہیں. نسیم گلاب گڑی تم کل بات سن رہا تھا، اور تم اگر سن پا رہے ہیں تو کوشش کریں ان میوٹ کریں. جی السلام علیکم. جی میری آواز وعلیکم آ رہی السلام. ہے؟ جی آ رہی ہے. وہ تو میں تفصیلاً سنے پروگرام، بڑی خوشی ہوئی کہ تم خاص کر مبارکہ سارا ساتھی جنہیں تم نوجوان حق ایسا موضوع تم چون کے لیا ہمیں سامنے، اور یہ وقت کی ایک مانگ بھی ہے. کافی سارا ساتھی نے سوال بھی کیا، پوچھا بھی. محترم ارشاد صاحب نے بڑی تفصیلاً اس پر کافی دور دراز یہ سب ان کے واسطے کیا کرنا چاہیے، انداز یا رخ کرنا چاہیے کہ جن ہم دوبارہ ان چیزوں کی طرف جا سکا. بس وہی فیملی پر محنت کرنی چاہیے. فیملی نہ بچوں پر محنت کرنی چاہیے، نوجوانوں پر محنت کرنی چاہیے. بیسکلی فیملی نہ رسپانسبل رہنا چاہیے. اور اس نے بغیر اس کو حال نہیں ہے، نہ انہیں کا پولیس روک سکے گی نہ کوئی. ہاں ٹھیک ہے. تو فیملی پر ہی کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. جس جد کا فیملی ٹھیک ہے نا، جد والدین ٹھیک ہیں وہ تم نے یہ پرابلم نہیں ایسے. تو یہی ہے مطلب فیملی لیول پر جو سوشل فینومینا ہے، اور فیملی لیول پر اس نے ٹیکل بھی کرنا چاہیے. جی جی بہت بہت شکریہ سر. تھارا کول تم نا سر تم اتنی زیادہ نالج رکھیں کہ ہم پوری رات بھی پروگرام چلاواں گے، تھاری گل نہیں مکتی. اور آخر میں ایک سوال پوچھنا سر چاہواں گا کہ گوجری کو جڑو ہمارا سوچ وچار پروگرام ہے، ہم اس میں سماج میں خاص کر گجر بکروال برادری میں شعور یا بیداری پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس میں تم نو نظر آوے ریپلے آن اس میں یا کلب ہاؤس جڑو ہے اس میں ہماری پوری کنورسیشن گل بات نو ریکارڈ کرے. اس کے بعد ہم یوٹیوب چینل اور فیس بک پیجاں پر اور واٹس ایپ کی مدد تک پوری گل بات جڑی ہے لوکاں تک پہنچاواں. اس میں آگے اپنی گل تم نے رکھی سر، تم نو کس طرح کوئی پلیٹ تھا. جی سر تم نے بہت ہی قیمتی ویلو کڈے. اور ہماری ٹیم ممبر نسیم اختر صاحبہ باقاعدہ شکریہ کی تحریک پیش کریں گی. میری گزارش ہے کافی گل کرن کے لائق ہے لیکن بیلا کی کمی ہے. میں شکر گزار ہوں ایس ایس پی صاحب کو کہ انہوں نے بیلو دیتو. بہت بہت شکریہ. اور نسیم باجی تم شکریہ پیش کرو. جی بہت شکریہ طارق بھائی. بے شک وقت کی کمی ہے، نہیں تو واقعی گل بات کافی اگے بڑھ سکیا اور بڑی مفید جانکاری مل رہی تھی، لیکن وقت کی قدر و قیمت کرتے. آج کا پروگرام بے شک ایک بہت ہی اہم پروگرام تو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام سامعین اور ہم سب مستفید ہویا.
فیض جاب ہویا اور اس سلسلہ میں مچ مشکور ہوں اور شکریہ ادا کروں جناب محمد ارشاد صاحب اورانگو کہ وہ اپنی اتنی مصروفیت کے باوجود تشریف لے آیا اور ہم نے اتنی مفید اور کارآمد جانکاری سنگ نوازیو۔ آج کی گل بات نے بے شک ہم نے محسوس کیو کہ ایک بہترین سماج کی تشکیل میں ہماری نوجوان نسل ایک نمایاں کردار ادا کر رہی ہے اور ہمارا بچہ بے شک اس کی نیو ہے۔ اس میں والدین کو ایک نمایاں رول ہے کہ ان کی بہترین نشو نما کی جائے اور منشیات وغیرہ کا منفی اثرات بھی بچانے کی کوشش کی جائے۔ بہت شکریہ سر، تم نے ایک بار پھر والدین ان کا رول کی اہمیت بارے باور کروائے۔ امید ہے کہ تم اگے بھی ہمارا مہمان ہوئیں گا اور ہمارا سنگ شامل رہیں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے نال ہی ہوں بہت شکر گزار ہوں، مشکور ہوں اپنا قابل عزت سامعین کی، معزز سامعین کی کہ وہ ہمارے نال جڑیا رہا اور ہماری رونق بھی بتاتا رہا اور حوصلہ بھی بتاتا رہا اور بے شک مستفید بھی ہوئیں گا کیونکہ اتنی اچھی گل بات چل رہی تھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ تم اگے بھی ہمارے نال اس طرح شامل رہیں گا۔ ایک بار پھر میں درخواست کرنا چاہوں گی کہ اگر کسی نے طارق ابرار آفیشیل کلب نہ فالو نہیں کیتا ہے تو بھی ضرور کریں تاکہ آتا پروگرامز کی نوٹیفیکیشنز تھرے تک آسانی سے ٹوری جا سکیں۔ اس کے بعد آج تقریباً پروگرام کو اختتام کو ویلو آگے ہوئے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گا تھارے حضور ایک نمی شخصیت کے نال، ایک نما مہمان کے نال۔ اس وقت تک دیو اجازت، اپنا خیال رکھو، اپنا کو خیال رکھو۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔